بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد ریاض الحق ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے حوالے سے ہی اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو کہ دجال کے ساتھ ہوگا اور سپورٹر ہوگا اس کا، اور اس کو جو ہے وہ اپنے رہنما مانتا ہوگا تو غرقت کی درخت کی کیا اہمیت ہے اور کیا وجہ ہے کہ اسرائیل میں میں کیوں اس درخت کو بہت تیزی سے جو ہے اس کی شجرکاری کی جاتی ہے، اسے اگایا جاتا ہے۔ تصاویر کی مدد سے وہ بھی سین آپ کو دکھائیں گے کہ غرقت کے درخت وہاں پہ بہت کثرت سے جو ہے وہ اگائے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ایک کامل مومن کا دجال سے مقابلہ ہوگا تو وہ کامل مومن کا دجال سے کیا مقابلہ ہوگا، یعنی کہ اس کے ایمان کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس رہنمائی حدیث کی روشنی میں موجود ہے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں۔ پختہ ایمان والے فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، جیسے اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہو۔ اور شرح حدیث میں یہ لکھتے ہیں کہ دجال یہودی ہوگا، تو یہاں آپ کے لیے انفارمیشن یہ بھی آ گئی کہ دجال یہودی ہوگا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اب دجال کا مطلب کیا ہوگا، یہودی ہوگا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں کیوں تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں اتنا زور و شور سے کام کیا جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے، تو ان کے لیے تو وہ مسیح ہے۔ تو دجال یہودی ہوگا، اور فتنہ پردازی پر دجل و فریب کے منتہا پر ہونے کی وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ جو احادیث دجال کے بارے میں کتب و احادیث اور خاص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہیں، ان کی صحت اور قطعیت پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی اسی متواتر احادیث سے ثابت ہے، جن کی صحت میں شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ وہ الوہیت کا مدعی ہوگا، یعنی کہ وہ دعویٰ کرے گا میں رب ہوں، میں گاڈ ہوں، تو نعوذ باللہ، اور مجھے اپنا خدا مانو، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا، نمرود نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، تو وہ بھی الوہیت کا مدعی کرے گا اور لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے گا۔ اور یہودیوں کا ایک بڑا گروہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کو احادیث میں مسیح الدجال کہا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی۔ مسیح الدجال کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ایک آنکھ نہیں ہوگی، یا نابینا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ ممسوح ہوگی، یا وہ مکہ اور مدینے کے علاوہ روئے زمین کے ہر علاقے میں پھرے گا، اس لیے اسے مسیح کہا گیا۔ اس کے مسیح کہنے کی وجوہات یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ بیماروں، ان سے جو ہے اللہ پاک معجزاتی طور پر بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، صحیح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور بیمار جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مسیح الدجال کہنے کی وجہ یہاں پہ آ گئی کہ کیا ہے، وہ روئے ارض کے ہر علاقے میں پھرے گا، اس لیے اسے مسیح کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور اسے شفا حاصل ہوتی تھی، اس لیے انہیں بھی مسیح کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور فتح باری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مشہور ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ اس حدیث میں جو ہے آپ کو بات، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک کوئی فرقہ، کوئی مذہب، وہ خود ایک اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا، پروردگار کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروائے گا، تو یہ ایک چیلنج ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تاکہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اب ہم اس دور میں ہیں کہ نہیں ہے، لیکن فتنہ دجال کے فتنے کے تو دور میں موجود ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے مال کا کثرت ہونا، جھوٹ کو صحیح کو جھوٹ کہنا، ہر بات پر جھوٹ کہنا، چھوٹی سی بات کو منوانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا،
یہ جو اتنا عام ہو گیا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کا حرام اور حلال کی تمیز کا ختم ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علامتیں تو آ رہی ہیں. یہی تو چیلنج ہے ہمارے لیے اپنی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اور حدیث جو غرقت کے درخت کے حوالے سے وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل میں غرقت کے درخت کثیر التعداد میں جو ہے ان کی شجرکاری کی جاتی ہے، باقاعدہ جنگل بنائے جاتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے یہ حدیث پڑھ چکے، یہ انفارمیشن ساری ہم سے زیادہ وہ اس پر بالکل عبور حاصل کر چکے ہیں اور ان کو یقین ہے، تو وہ اپنی تیاری پہ لگے ہوئے. لیکن اس ذہن سے انہوں نے لیا ہے، ہدایت کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مختلف کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اور جو ہدایت کی طلب سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سے آپ نے جو ہے ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. تو قیامت کے قریب یہودیوں کی پناہ گاہ صرف غرقت درخت ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان کی یہودیوں سے جنگ نہ ہوگی. یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلم آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر مار دے، سوائے غرقت کے درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، سوائے غرقت کے درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں تو اس کی بھی ہسٹری ہے. تو ایک پہاڑ وہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھل گیا تھا، اور یہ میرا سوال ہے آپ سے، آپ مجھے کمنٹس میں اس کا نام بتائیے گا. یہ میں اس کو ابھی راز رکھ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ انفارمیشن تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے آپ کمنٹ سے بتائیں کہ دو پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ وہ جو پھٹا اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اس کے اندر گئے اور دشمنوں سے بچے اور مکڑی کے جالا وغیرہ جس طریقے سے آ گیا تھا. لیکن ایک پہاڑ وہ ہے جو مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے. صحیح ہے، وہ مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے. تو حج عمرے میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ گائیڈ آپ کو بتائے گا، لیکن اس پہاڑ میں جو مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے وہاں پہ کوئی اور آتا ہے، کوئی اور قوم آتی ہے. تو یہ ایک آپ لوگ کے لیے کمنٹس میں اس کو ضرور ڈسکس کیجیے گا. ٹھیک ہے. شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہودی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جس میں اہل اسلام کو فتح ہوگی اور یہود کثرت سے قتل کیے جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے شجر اور حجر کو گویائی ملے گی، یعنی کہ اللہ کے حکم سے یہ درخت وغیرہ ان کو گویائی ملے گی، وہ بات کریں گے، کلام کریں گے، ملے گی. اور وہ مسلمان کو پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے وہ مسلمان کو پکار کر؟ اے مسلم ادھر میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، سوائے غرقت کے درخت کے کہ وہ کلام نہیں کرے گا، سوائے غرقت کے درخت کے وہ کلام نہیں کرے گا اور یہودی کا پتہ نہیں بتائے گا. یہ غیب کی خبریں ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً اسی طرح ہوگا، اور قول صادق اور مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا لازمی ہے. یہ دجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں میں پناہ لیں گے. تو یہاں پہ بھی ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا کر پناہ لیں گے. شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ دجال کے خوف اور اس کے فتنے سے ڈر کر نیک لوگ بھاگیں گے اور پہاڑوں میں پناہ لیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، تعداد میں تھوڑے ہوں گے، یعنی کہ عرب بہت کم تعداد میں ہوں گے. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہ ہوگا. شرح حدیث میں ہے کہ تخلیق آدم سے لے کر اس دنیا کی اختتام تک سب سے بڑا فتنہ جو رونما ہوگا وہ دجال کا ہوگا، کیونکہ اس کے فتنے سے بچ جانے والے بہت تھوڑے ہوں گے. ابو نعیم نے حلیہ میں
بسند صحیح حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچ جانے والوں کی تعداد 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں ہوں گی۔ احتمال ہے کہ حضرت حسان بن عطیہ کا یہ قول حدیث مرفوع ہو جو مرسل روایت ہوا ہے، اللہ عالم۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک کامل مومن کا دجال سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا اور وہ اہل ایمان میں سے کوئی مومن اس کی طرف جائے گا۔ اس کو دجال کے ہتھیار لگے ہوئے محافظ کہیں گے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتا؟ وہ کہے گا کہ ہمارے رب کی ذات تو مخفی نہیں ہے۔ تو وہ آپس میں کہیں گے کہ اسے قتل کر دو۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ دوسروں سے کہیں کیا تمہارے رب نے اس کی اجازت کے بغیر قتل کرنے سے منع نہیں کیا؟ یعنی کہ وہ جو دجال کے گروپ کے لوگ ہوں گے وہ دجال کو اپنا رب تصور کر رہے ہوں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ان میں سے کچھ کہیں گے کہ اس کو قتل کر دو۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس متقی شخص نے کہ یہ مخفی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پروردگار ہے؟ تو وہ ڈینائی کریں گے، وہ پھر چکے ہوں گے، وہ دجال کو اپنا رب مان رہے ہوں گے، اس کی جو کہ اجازت کے بغیر قتل کرنے سے منع نہیں کیا۔ وہ اسے لے کر دجال کے پاس آئیں گے۔ وہ مومن اسے دیکھ کر کہے گا کہ اے لوگو، یہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دجال حکم دے گا کہ اس کو پیٹ کے بل لٹا دیا جائے۔ پھر وہ کہے گا کہ اسے پکڑو اور اس کے سر اور چہرے پر ضرب لگاؤ، یعنی کہ اس کے سر اور چہرے پر اس کو مارو۔ اس پر اسے مار مار کر اس کی پشت اور پیٹھ کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ پھر دجال پوچھے گا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ مومن کہے گا کہ تو مسیح کذاب ہے، یعنی کہ تو جھوٹا مسیح ہے، مسیح کذاب ہے، دجال ہے۔ اس پر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ آرے سے اس کو درمیان سے چیر دیا جائے، آرے سے اس کو درمیان سے چیر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور اس کی ٹانگوں کے درمیان سے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور اسے کہے گا کہ کھڑا ہو جا، تو وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس کو زندہ کر دے، مارے گا، وہ اس کو زندہ کر دے گا۔ اتنی پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیں گے، اور دوبارہ وہ جڑ جائیں گے، یعنی کہ وہ زندہ ہو جائے گا، وہ صحیح سلامت ہو جائے گا۔ مومن کھڑا ہو جائے تو وہ مومن سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس سے پھر کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا کہ تیرے بارے میں میری بصیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی اب جو یہ عمل ہوا، تو نے مجھے مارا، کاٹا، دوبارہ زندہ کیا، تو اس سے میرے بصیرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، یعنی کہ اب میرا یقین اور کامل ہو گیا پہلے سے زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال یہ سارے کام کرے گا، لیکن اب کیونکہ حقیقی طور پہ میں نے دیکھ لیا تو میرا یقین اللہ تعالیٰ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ ہو گیا، اور وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ، پھر وہ مومن کہے گا کہ اے لوگو، اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکے گا۔ اس پر دجال اسے پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیانی حصے کو تانبے کا بنا دے گا، اور دجال اس کو قتل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پائے گا، تو دجال اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو پکڑ کر پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے اسے آگ میں پھینکا ہے، لیکن در حقیقت اسے جنت میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی شہادت عظیم ترین شہادت ہوگی۔ مسلم امام بخاری نے اس مفہوم کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ مضمون تھے جن کا بتانا ضروری تھا، اور کافی احادیث موجود ہے آخری زمانے کی، دجال کے ٹائم کی، تو اس کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ایک تو ہمیں فیوچر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، بہت سارے لوگ بہت زیادہ تجسس میں ہیں، کیا ہونے والا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، اور اینڈ آف دا ٹائم میں کیا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کتنی پوری ہو گئی، کتنی، یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، تجسس ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ یہ معلومات جب آپ تک پہنچ گئی، ہم تک پہنچ گئی، تو اب ہم کیا کریں؟ انتظار کریں بیٹھ کے؟ کیونکہ ہر زمانے میں، ہر دور میں لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا؟ ہمیں اپنے دین پر آنا ہے، اپنے معاملات کو، خاص طور پر جو اپنے معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس پہ کرنا ہے،
اپنے پورے دن کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا چیز ہم سے رہ گئی، کیا غلطی، کیا گناہ ہوا جس کو ہمیں سدھارنا ہے. تو اس پہ آپ ایک ٹارگیٹ فوکس کر کے کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے، ہمت عطا فرمائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ ایک چمک دمک، ایک روحانیت اور دین پر چلنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا رہے گا. اور دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو اس پر آپ کا جمنا بہت آسان ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.